نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ظاہر ہے قتال کا حکم اور حج کے ساتھ جڑ کر آیا تھا، تو اس میں ایک طرز عمل ان لوگوں کا بھی آ گیا کہ جو حج سے نہیں کترا رہے تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہمیں تو شکوک و شبہات ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی وشز ہیں جن کو یہ پورا کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو ابھی قرآن میں کہیں حکم نہیں دیا کہ قتال ہونا چاہیے، جنگ بھی کرنی چاہیے، تو یہ ان خواہشوں کی بنیاد پر خود ہی سے انہوں نے کچھ اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں ہے، اور پھر اسی پر مزید یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزے تو ہونے چاہیے نا، کوئی معجزات والا معاملہ ہو، اور یہ خاص کر مطالبہ زیادہ تر تو مشرکین مکہ کی طرف سے بھی آیا تھا، وہ بھی چل رہا تھا۔ تو اب کسی کا خیال یہ ہے کہ اگر معجزوں سے ایمان آتا ہے اور لوگ لے آتے ہیں تو اس کی پھر ایک مثال دی جا رہی ہے۔ یہاں ذرا بنی اسرائیل سے خطاب نہیں ہے بلکہ ان لوگوں سے ہے جن کے ذہنوں میں یہ تھا۔ ظاہر ہے مکہ کی زندگی میں بھی وہ واقعہ شاید میں نے آپ کو سنایا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، سہیل۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ساتھ دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جاتے آتے۔ تو ایک مرتبہ جب قریش نے کہا کہ آپ آخر اللہ کے رسول ہیں تو معجزہ دکھاتے کیوں نہیں ہیں، کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ ہم مانیں آپ کو اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پر انہوں نے، جو سہیل ان کے ساتھ لگے رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ آج آپ کی قوم نے آپ پر حجت پوری کر دی، یا آج آپ معجزہ دکھائیں گے یا آئندہ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ تو یہ ایک مطالبہ اس قدر شدید بھی رہا ہے۔ تو سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، تو ذرا پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہ کتنی ہی ہم نے انہیں نشانیاں عطا کی تھیں، بڑی واضح معجزات عطا کیے تھے، عصائے موسیٰ دیا تھا، اسی طرح ید بیضاء، اور پھر 9 معجزات وہ کہ جو وہاں قوم فرعون نے دیکھے، وہ جن کا تذکرہ آ گیا تھا کہ خون کا عذاب، ٹڈی دل کا عذاب، اسی طرح مینڈکوں کا عذاب، اور اسی طرح وہ جو کھٹمل ہوتے ہیں ان کا عذاب، یہ سارے وقفے سے ان کے اوپر عذاب آتے رہے۔ یہ بھی معجزات تھے، یعنی یہ بھی معجزہ کہ انہوں نے کوئی گھڑے میں پانی ڈالا ہوا تھا، پینے کے لیے گلاس میں انڈیلا تو خون، کوئی نہانے کے لیے نل کھول رہے ہیں تو وہ خون، بارش برس رہی ہے تو خون، چشمے میں سے پانی نکل رہا ہے تو خون، کنویں میں سے ڈھول کھینچ رہے ہیں تو وہ خون۔ تو اس طرح کے مختلف عذاب ان کے اوپر آئے۔ جیسے مینڈکوں کا عذاب آیا تو اب وہ پانی گھڑے میں ڈلا ہوا ہے کوئی، تو اب اس کو انڈیل رہے ہیں جگ میں ڈالنے کے لیے، تو اس سے مینڈک نکل رہے ہیں، کچھ چشمے میں سے مینڈک، بستر پر سونے کے لیے گئے ہیں تو وہ تکیے کے نیچے سے، کوئی لحاف کے نیچے سے مینڈک، ایک اس طرح کے مختلف یہ عذاب ان پر آئے۔ تو بڑے بڑے معجزات آئے ان کے اوپر، آیۃ بینہ۔ جیسے میں نے کہا کہ بینہ اس نشانی کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چیز از خود دلیل ہوتی ہے اپنے وجود کے اوپر۔ ہم یہ کہیں کہ یہ سورج نکل آیا ہے اور سورج ہے آسمان پر، تو آپ کہیں مجھے ذرا دلیل دو نا، یہ سورج ہے آسمان کے اوپر۔ بھئی اب وہ سورج خود سب سے بڑی دلیل ہے، یہ آیت بینہ ہے کہ اب میں کہوں کہ یہ سورج ہے تو آپ کہیں کہ نہیں ذرا ثابت کرو نا یہ ہے، تو نہیں، جس کو کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ تو ایسی ہم نے نشانیاں دی۔ تو کسی کا خیال ہے کہ معجزوں سے کوئی بات بن سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے تو بنی اسرائیل والوں سے ذرا پوچھ لو کتنے ہی معجزے ہم نے انہیں دیے، اور ان کو وہ معجزے بھی عطا کیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، کہ یہ وہ معجزے دیکھتے تھے، وہ معجزے جو خصوصی اللہ تعالیٰ کے چیزیں ہیں اس کی صفات میں، کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندہ بنایا اور اسے پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا، مادر زاد اندھے کو جو ہے وہ صحیح کر دیا، مردے کو جو ہے وہ اٹھا دیا۔ تو اب ایسے معجزے، اس سے زیادہ معجزے کسی کو نہیں دکھائے جا سکتے۔ تو ایسے معجزے اگر انہیں دکھائے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو، نہ وہ ایمان لائے بلکہ اور بگڑ گئے،
انہوں نے اللہ کے رسول کو بجائے اس کے کہ معجزے دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، یہ سارا کچھ یہ دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے اور یہ جادوگری ہے۔ اور چونکہ پیدائشی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی ہیں، مسلمان ہیں، انہوں نے جادوگری سیکھی ہے، جادو کفر ہے، یہ مرتد ہو گئے، لہٰذا واجب القتل ہو گئے، انہیں صلیب دی جائے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول کو یہ شریعت اپلائی کر کے اپنے بس پڑتے سولی کی طرف ٹانگ دیا۔ اب وہ ٹانگنے ہوئے یا نہیں یہ دوسری بات ہے، لیکن انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ تو یہ معجزات کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے دیکھ کر کوئی ایمان نہیں لاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں معجزہ نہیں دکھا رہا تو یہ بھی سمجھو تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ جب ہم معجزہ دکھا دیتے ہیں تو مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر عذاب آ جایا کرتا ہے۔ اور اصل میں جو تمہیں معجزہ دیا ہے تم اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے۔ سابقہ اقوام کو تو ہم نے حصی معجزے دیے، حصی کون سے؟ جو محسوس کیے جا سکیں، دیکھے جا سکتے ہیں، سنے جا سکتے ہیں۔ تمہیں تو معنوی معجزہ دیا یہ قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنی اسرائیل نے سنبھال کے رکھا ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ معجزہ انہی کے ہاتھ میں تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور۔ باقی میں انبیاء بھی آئے تو وہ معجزہ ان انبیاء کے ہاتھ میں بھی وہ نہیں بن سکا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بعد میں ہارون علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کی لاٹھی پھینکی تو وہ سام بن جاتا تھا، نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جبکہ یہ معجزہ جو قرآن اللہ نے عطا کیا ہے یہ اس امت کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے۔ یہ جیسے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں معجزہ تھا، یہ گویا کہ اس امت کے لیے بھی اسی طرح معجزے کا کام۔ اس کا چیلنج معجزے کے اعتبار سے آج بھی دنیا میں اسی طرح برقرار ہے جیسے 1400 برس پہلے برقرار تھا، کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ کہ یہ اللہ کے سوا کسی انسان کا کلام ہے تو لے آؤ اس جیسی کوئی صورت۔ اور دنیا میں آج تک کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کہے لے میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اب بین الاقوامی عدالت کوئی سلامتی کونسل فیصلہ کرے گی کہ یہ اس کے ایکویلنٹ ہے یا نہیں ہے، کیا خامیاں ہیں، کسی کو ہمت بھی نہیں ہوئی۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، اور اگلا چیلنج کیا ہے، تم ہرگز نہیں کر سکتے یہ کہ اس کے مقابلے کی کوئی کتاب جو ہے وہ لے آؤ۔ یہی وجہ تھی کہ جو ادب میں، عربی ادب کے اندر جو ٹاپ کے لوگ تھے انہوں نے سرنڈر کیا ہے قرآن کے سامنے۔ اب ظاہر ہے ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم اس کی وہ فصاحت و بلاغت نہیں سمجھ سکتے۔ جو اس کے اندر فصاحت و بلاغت تھی وہ تو اس وقت کے ٹاپ کے جو لوگ تھے انہوں نے سمجھی ہے، اور انہوں نے سرنڈر اس انداز میں بھی کیا ہے کہ حضرت لبید جو آخری 7 معلقات، یہ ان کے ہاں ایک جیسے آج ہم کہتے ہیں نا مس یونیورس، تو اس زمانے ہوتا تھا کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے عرب کا، تو جس کا کلام سارے شعراء منظور کر لیتے تھے کہ اس نے یہ فلانی بات ایسی کہی ہے، ایسا قطعہ کہا ہے، ایسی غزل کہی ہے کہ یہ ٹاپ کلاس کی ہے، تو اس کو سارے شاعر سجدہ کرتے تھے، اور وہ ملک الشعراء کہلاتا تھا کہ یہ شاعروں کا بادشاہ ہے، اور اس کا کلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر ٹانگا جاتا تھا، اور سارے اسے تعظیمی سجدہ کرتے تھے، اسے مانتے تھے۔ تو 7 شاعر وہاں ایسے گزرے ہیں کہ جن کو عرب کے لوگوں نے، یعنی پڑھے لکھے لوگوں نے، شعراء نے سجدہ کیا، اور ان کا کلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زینت بنا ہے دیوار پہ ٹانگا۔ ان میں سے آخری ہیں حضرت لبید، اور ان کو جب کسی نے کہا کہ تم نے قرآن کے بعد مسلمان ہو گئے ہو تو شعر کہنے چھوڑ دیے، تم تو بہت بڑے شاعر ہو، تو اس پر انہوں نے کہا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی کلام ایسا کہا جا سکتا ہے جو اس سے اوپر ہو؟ تو اس میں ذرا اس بات کو سمجھیں کہ قرآن حکیم کا معجزہ ہر دور میں اپنا رہا ہے، اس کے معجزانہ کیفیت دور کے اعتبار سے بدلتی رہی۔ عربوں کو سب سے پہلے اس نے اسی فصاحت و بلاغت اور کلام کی جو اس کی خصوصیت تھی وہ متاثر ہوئے، وہ جانتے تھے۔ بعد میں فلسفے کا دور آیا، منطق کا دور آیا، تو جب قرآن حکیم میں سے امام غزالی جیسے لوگوں نے اس کی فلسفیانہ اور یہ والی حقائق جو ہے وہ برآمد کیے اور نکال کر دکھائے تو فلسفی بھی دھنگ رہ گئے۔ اچھا، جس طرح آج کا زمانہ ہے
آج ذرا آپ دیکھیں کہ ایک لغت و اعراب کا زمانہ چلا گیا، پھر فلسفے اور منطق کا دور بھی چلا گیا، اب دور آ گیا سائنٹیفک ایرا ہے۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ آج لوگ اس کی سائنٹیفک حقائق زیادہ بیان کرتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا جو ہے وہ سائنسی معاملہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں یہ قرآن میں بھی ہے۔ اور یہ وہ شے تھی کہ جسے آپ کے سامنے یہ واقعہ بھی عرض کیا ہوگا میں نے کہ یہ ڈاکٹر مورس بکائی جو شاہ فیصل کا علاج کرنے جو ہے وہ وہاں گئے تھے سعودی عرب، ظاہر ٹورنٹو کے وہ ٹاپ کلاس جو ہے وہ پروفیسر تھے اور ماہر تھے جینیٹکس کے، تو اس حوالے سے جب وہ وہاں گئے اور علاج شروع کیا، کب کچھ عرصہ لگنا تھا، تو شاہ فیصل کا جب علاج کرے تو انہوں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تم نے قرآن کبھی پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا پڑھا ہے میں نے، کئی ترجمے پڑھے، تو کیا تم جو ہے وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی تم متاثر نہیں ہوئے؟ تو یا نہیں۔ تو شاہ فیصل بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ تم سعودیہ آئے ہو تو عربی سیکھ لو، چلو جتنے دن رہ رہے ہو تو یہ ایکٹیویٹی کرو، کچھ تعلیق مقرر کر دی ہے، انہوں نے عربی سکھانی شروع کر دی، اور پھر عربی جب وہ سیکھ چکے تو انہوں نے کہا ذرا قرآن پڑھو نا، آپ بتاؤ مجھے۔ تو انہوں نے قرآن حکیم پڑھا اور ایمان لے آئے۔ یہ فرق آ گیا۔ دیکھیں جو ترجمہ اور مفہوم ہے جو میں سمجھ رہا ہوں اپنے نالج کے مطابق آپ کو کنوے کر رہا ہوں، جو مجھے سمجھ آیا۔ ہر آدمی کا نالج، ہر آدمی کی سمجھ اپنی ہے، اور دنیا کا علم جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا یہ اسے اتنا زیادہ سمجھ آئے گا۔ یہ وہ سمندر ہے کہ جس میں جب آپ جائیں گے تو اپنا جو آپ کا مینٹل ہورائزن ہے، ظرف ذہنی ہے، جتنا آپ کا برتن ہوگا سمندر سے آپ پانی تو اتنا بھریں گے نا۔ آپ کپ لے کے جائیں گے کپ بھر کے لائیں گے، گلاس لے کے جائیں گے گلاس بھر کے لائیں گے، کوئی جگ لے کے جائیں گے تو جگ، بالٹی بھر کے لے کے جائیں گے تو بالٹی بھر کے لائیں گے۔ تو وہ جو آپ کا برتن بنتا ہے نا وہ دنیاوی علم سے بنتا ہے، تو دنیاوی علم جتنا زیادہ ہوگا آپ کا برتن اتنا بڑا ہوگا، اور اس کا علم اس سمندر میں سے اتنا آپ بھر کر لا سکیں گے۔ تو ڈاکٹر مورس بکائی نے کہا کہ بہت سارے ایسے حقائق ہیں، بلکہ اس نے اس پر بک لکھی قرآن، بائبل اور سائنس، کہ اس نے کہا کہ ناممکن ہے کہ جو بات قرآن نے بیان کی ہے وہ 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے بتانی مشکل تھی، کیونکہ وہ اس صدی کے انکشافات ہیں، سائنس اس صدی میں ان تک پہنچی ہے۔ مثلا ایمبریالوجی، اس نے کہا کہ کس طرح یہ سٹیجز جو بنتے ہیں یہاں پر، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ پہلے بتا سکتا، قرآن نے وہ سٹیجز بیان کی۔ اور اسے کہا پہلی وحی کے اندر جو آتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ من علق، ایک، اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا یہ جمع ہوا خون کدھر سے لے آئے ہو؟ اچھا عربی کی تفاسیر میں بھی پڑھیں گے تو لکھا ہوگا دمن جامدن، جمع ہوا خون۔ تو اس نے کہا علق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لٹکی ہوئی شے، معلق، اس سے علقہ۔ تو جیسے یہ فانوس جو ہے وہ کیا ہے؟ چھت سے لٹک رہا ہے، معلق ہے۔ تو ایک لٹکی ہوئی شے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ وہاں انہوں نے کہا ترجمہ یہ بنے گا، اور وہ لٹکی ہوئی شے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کا سپرمیٹوزون جب جاتا ہے اور جب اس خاتون کے اووم سے ملتا ہے، بیضۃ الانثیٰ، یہ سپرمیٹوزون اور اوون جب ملتے ہیں تو زائگوٹ بنتا ہے، وہ وال آف یوٹرس سے چپک جاتا ہے اور اس سے خون سک کرتا رہتا ہے، سک کرتا رہتا ہے۔ جیسے جونک نہیں سک کرتی، آپ جونک لگے تو وہ خون پیتی رہتی ہے آدمی کے اندر سے، وہ خون سک کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ ابتدائی سٹیج میں ہوتا ہے تو حمل کی نشانی کیا ہے پریگننسی کی؟ کہ آپ کو پیریڈز بند ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ وہ خون کون سک کر رہا ہے؟ وہ شاید زائگوٹ سک کر رہا ہے۔
تو لٹکی ہوئی شے جیسے چپک کر اس نے خون وال آف یوٹرس سے سک کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ بات جو قرآن نے بتائی، یہ وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے ناممکن تھی کہ کوئی انسان بتا سکتا۔ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ڈاکٹر مورز بکائی نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں کرتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی، کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام۔ اب ہم نے دامن جامدن کیسے لکھا؟ کوئی اس وقت آلات نہیں، کوئی اسٹیٹوسکوپ نہیں، کوئی وہ آپ کہہ لیں کہ مائکروسکوپ نہیں، کوئی انالیسز نہیں، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں۔ ہمارے سامنے تو جب ابتدائی دنوں میں وہ ابارشن ہوتا تھا تو کیا آتا تھا؟ خون کی پھٹکیاں۔ ہم کہتے تھے کہیں خون اندر جمتا ہوگا تو اسی سے بن جاتا ہوگا۔ اس وقت کا نالج اتنا ہی تھا، تو بھائی جمع ہوا خون برآمد ہوا ہے تو اسی سے بناؤ۔ تو اس لیے اس وقت کے نالج کے طور پر اس کا ترجمہ یہ کیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من خلق۔ آج کی سائنس کے حوالے سے اس کا ایسے بے شمار، اب میں اسی پر گفتگو کرنا شروع کر دوں تو شاید 2 دن اسی پر لگ جائے۔ تو ایسے ایسے حقائق اس نے قرآن حکیم سے نکالے اور یہ بتائے۔ تو یہ قرآن ہر دور میں معجزہ ہے، اور اگر آپ کے پاس دونوں علم میں دنیاوی نالج جتنا ہوگا، اس حساب سے جب قرآن حکیم آپ کو آتا ہوگا اور کچھ عربی آتی ہوگی اور آپ پڑھیں گے تو اس کے حقائق آپ کے اوپر منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہو، کوئی اور آئنسٹائن کا معاملہ ہو، ایکویشن کا، وہ ساری چیزیں کسی نہ کسی انداز میں، اگرچہ یہ قرآن اس کی بک نہیں ہے سائنس کی، لیکن یہ سارے اشارات مل جاتے ہیں۔ تو یہ مانوی معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، تو پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کتنی نشانیاں ہم نے انہیں دی تھی، اگر وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی تو تم جو نشانیاں مانگ رہے ہو یہ بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ اس کے پاس وہ آ چکی ہو، اور وہ نعمت کیا؟ یہ نعمت ہدایت، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اولاد نعمت ہے، فلاں چیز نعمت ہے، جو چیز ہدایت سے خالی ہے وہی عذاب بن جاتی ہے۔ اولاد نعمت ہے لیکن اولاد گستاخ نکل آئے، خدا نہ کرے تو سینے پر مونگ دلے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ ہوا کیوں تھا، اس سے بے اولاد رہنا اچھا۔ کئی لوگ سنا ہے ہم نے دعائیں مانگتے کہ اس سے نہ دیتا تو بہتر تھا۔ دولت بڑی نعمت ہے لیکن وہی غلط کاموں میں استعمال ہو جائے تو وہی زحمت بن جاتی ہے۔ جوانی اور صحت اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، لیکن اس صحت سے آپ غلط کام شروع کر دیں تو یہی عذاب ہے، زحمت ہے۔ تو جو کوئی اس نعمت سے، یہ نعمت ہدایت ہر شعبہ ہائے زندگی کے لیے یہ نعمت ہدایت آ گئی، جو اس کے بعد پھر اس کو بدل ڈالے، من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا پکڑاؤ بڑا سخت ہوگا کہ میں نے ہر زندگی کے شعبے میں رہنمائی دی ہے، تو اس کے باوجود اگر تم نے یہ رہنمائی حاصل نہیں کی اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دنیا کو بھی گمراہ کیا ہے تو اس کی سزا بھی پھر بڑی سخت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ دنیا دیکھیں عمل کو دیکھتی ہے۔ آپ بے شک بڑے بڑے دعوے کریں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ملک ہیں، ہم اتنے سارے ہیں، وہ دیکھیں کہ آپ کرتے کیا ہیں۔ وہ پارلیمنٹ میں جو ایک ہندو نے خطاب کیا وہ سن ہی لیا نا آپ نے، وہ کہتا میں مسلمان کیسے ہوں، ذرا مجھے دعوت دو نا۔ تو وہ ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کا عمل کیا ہے، وہ بڑی رکاوٹ ہے اس دعوت کے اندر۔ اب آگے جو اس کی جڑ ہے خرابی کی وہ بتائی، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تو مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے یہ دنیا کی زندگی۔ دیکھو یہ زیب و زینت، یہ اٹریکشن اصل میں ہم نے آزمائش کے لیے اشارہ کیا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بنایا ہے، اگر یہ آزمائش نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے یہ محبتیں دل میں نہ رکھی ہوتی تو پھر امتحان کیسا؟ آپ فرشتے
اب فرشتے کے دل میں کوئی شے ہے ہی نہیں، نہ اولاد کی محبت ہے، نہ کوئی سیکس کی آپ کہہ لیں اٹریکشن ہے، نہ پیسے کی اٹریکشن ہے فرشتے کے دل میں. تو اگر کسی بندے کے دل میں یہ ساری نہیں ہوں گی تو وہ بھی فرشتہ ہی ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن پیدا کی ہے کہ دیکھو کہ ان ساری چیزوں کو میرے احکامات کے اندر برتتے ہو یا نہیں. اسی وجہ سے کہا نا کہ کسی شخص کو اگر کوئی خوبصورت عورت دعوت بھی دے اور ہو بھی وہ ایلیٹ کلاس سے، اور جو آدمی کہہ دے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو متقی تو وہ ہے نا، پرہیزگار تو وہ ہے. یا جس نے تہجد پڑھی ہو، بڑی داڑھی رکھی ہو، ٹھیک ہے وہ بھی ہوگا، لیکن اصل تو وہ ہے کہ جس کے اندر خدا خوفی موجود ہے. لیکن حج بھی کرے، نماز بھی پڑھے اور خدا خوفی نہ ہو اس کے اندر. تو یہ دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے، یہی اٹریکشن ہے، یہی امتحانات ہے. اگر یہ نہ رکھتے اللہ تعالیٰ تو پھر امتحان نہیں تھا. اور اسی امتحان کی ایک شکل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ امتحان دینا کیسے ہے، اس کا اپنی جگہ. تو یہ دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں ان لوگوں پر جو اہل ایمان ہیں. کیوں ہنستے ہیں؟ یہ پاگل ہیں، دنیا جو ہے کی پرواہ نہیں کر رہے. دنیا نہ دولت کی پرواہ ہے، نہ اولاد کی پرواہ ہے، انہیں اپنی کیریئر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ دیکھ لو ابو بکر کو، اس نے سارا اپنا کاروبار، اتنا بڑا بزنس تھا، سارا تباہ و برباد کر دیا. توجہ ہی نہیں دی اس کے اوپر. اور یہ سارا پیسہ جو ہے اپنا دین کے لیے لگا دیتے ہیں. تو یہ تو دنیا کے اعتبار سے سمجھداری والی بات نہیں ہے. آپ اور میں، ہم کہیں ہم بڑے دیندار ہیں اور اولادیں ہماری جو ہے وہ دوسری طرف لگی ہوئی ہو. ہم نے مسجدیں بھی بنوائی ہوئی ہیں، مدارس کی بھی بڑی امداد کر رہے ہیں، خود بھی بنا رہے ہیں، لیکن یہ لوگوں کے بچے پڑھیں، میرے تو جا کے باہر پڑھیں گے. تو دینداری سے محبت اتنی ہی ہے. تو یہ اٹریکشن دنیا کی ہے نا، کہ جو آدمی جدھر انویسٹ کر رہا ہے، لگا رہا ہے چیزوں کو. تو یہ ہنستے ہیں ان لوگوں پہ اوپر. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اچھا یہ وہ واقعہ بھی آ جاتا ہے، باقاعدہ ہنسنے والا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عالمی جنگ ہے، غزوہ تبوک، سپر پاور سے ٹکراؤ ہے. جو دے سکتا ہے وہ دے، کوئی لمٹ نہیں ہے. ابو عقیل نے کہا کہ میں کیا دوں. انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی کا اونٹ شونٹ کوئی مر گیا یا کسر گیا ہے. انہوں نے جا کر اونٹ کی جگہ پر سارا باغ، اس نے کہا میں سینچوں گا رات کو. اونٹ کی جگہ راٹ ساری رات چلاتے رہے. صبح یہودی آیا، خوش ہوا کہ سارے باغ کو پانی لگا ہوا. ہمارے ہاں ذرا اس راٹ میں بیل جتتے ہیں. خوش ہوا، اس نے انہیں کھجوریں دے دی. اب جب کھجوریں دے دی تو وہ کھجوریں لے گئے، کچھ تھوڑی گھر میں رکھی اور باقی آدھی کھجوریں لے گئے، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرمائیں. اب منافق ہیں، دوسرے ہیں، یہودی ہیں، وہ ہنسنا شروع ہو گئے. ان کی کھجوریں لازمی لے لیں، جنگ آپ نے لڑنی ہے سپر پاور سے. تو ایک کھجوراں کتنی لے کے آئے نے؟ 2-4 کلو. ان کی لازمی لیں. ہنسنا شروع ہو گئے. دیکھو کیسے بیوقوف آدمی ہیں کہ جنگ لڑنی ہے سپر پاور سے اور کیا لے کے آئے؟ کھجوریں لے کے آئے. اب وہ اپنی اپنی طرز کا طنز ہوتا ہے. ان کی تو لازمی قبول کرے نا جی، یہ لیں ہی لیں. بڑی محنت کی ہے انہوں نے بیچاروں نے عالمی جنگ کے لیے. اب جو بیتی ہوگی ان کے دل پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے کہا ان کی کھجوریں لو اور اس سارے مال پر پھیلا دو. اپنی برکت میں اور درجے میں یہ سارے سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اس خلوص کو دیکھتے ہیں کہ کس نے کس خلوص سے وہ چیز تھی. تو ہنستے تھے ان لوگوں کے اوپر. تو وہ لوگ والذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، اس کی ناراضگی سے بچتے رہے.
فوقہم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، یعنی ان کے درجے ان سے بلند ہوں گے پھر۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتے ہیں روزی دیتے ہیں بغیر حساب کتاب، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وہ زیادہ دے یا تھوڑا دے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ یا آخرت کے اعتبار سے کریں تو یہاں تو چلو تمہیں کوئی حساب کتاب سے مل رہا ہے، وہاں بغیر حساب کتاب کے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے وہاں ملے گا۔ اب آگے بات بتائی، کان الناس امتا واحدہ، لوگ سارے ایک ہی امت تھے۔ اب اس حوالے سے سمجھ لیں کہ ابراہیم اکارڈ ہو یا وحدت ادیان ہو، اس کی ایک بنیاد تو قرآن یہاں بیان کرتا ہے کہ لوگ سارے کیا تھے؟ ایک ہی امت تھے۔ سارے دین بھی کہاں سے نکلے؟ وہیں سے آئے۔ دنیا میں کسی مذہب کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کا کہیں پیچھے جائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی لنک جو ہے وہ جڑے گا کہیں نہ کہیں۔ وہ کیا وہ نہرو کی کتاب ہے ان سرچ آف ٹروتھ، حق کی تلاش، تو اس نے لکھا کہ یہ مسلمانوں میں ہے تو معاملہ رہا ہے کہ ان کے ہاں ایسی ایسی عظیم شخصیات اٹھیں کہ جو دین کو دوبارہ اصل پر لاتی رہی۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی بڑی عظیم شخصیات اٹھی، یہاں تک کہ اشوکا جیسے کتنے راجے اٹھے، اس سے پہلے بت مت اٹھے، اور بت مت نے جو توحید کی تعلیم دی تو ان کی وفات کے بعد جلد ہی اس کے اوپر مورتیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے ماننے والوں میں اختلاف ہوا، ایک نے کہا کہ نہیں، جو گوتم بدھ نے جو باتیں کہی تھی وہ ماننی چاہیے۔ انہوں نے کہا یار گوتم بدھ بڑے عظیم آدمی تھے، ان کو پوجنا چاہیے۔ ان کی مورتیاں بنا لی اور انہوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو جو اس بات پر قائم رہے کہ نہیں اصل ان کی تعلیمات کو ہمیں دیکھنا ہے، وہ جلدی دنیا سے مٹ گئے، اور اس ساری چیز کے اوپر مورتیوں نے، وہ کہتا ہے نہرو کہتا ہے قبضہ کر لیا۔ بڑی مشکل سے اشوکا نے اسے دیس نکالا دیا ہندوستان سے۔ یہ 6 صدی قبل مسیح میں، یا اس میں یہ قبل مسیح نے بعد میں 6 صدی عیسوی میں، کہ اشوکا نے پورے ہندوستان سے پھر اس کو نکالنا پڑا ہے اس سارے مذہب کو۔ تو اس نے کہا کہ پوری کوشش کر لی اپنشد نے، گاندھی نے، لیکن ہم اپنے ہندو مت کو اصل کی طرف نہیں لا سکے، جو اس کی اصل ویدوں کے اندر ہے، نہیں لا سکتے۔ ان کے ہاں بھی جو ہندوؤں کے ہاں منو سمرتی کی کتاب کہلاتی ہے نا، یہ اصل میں کہا جاتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت کی کتاب ہے، منو سمرتی۔ تو جوڑیں گے، چینیوں کو بھی جوڑیں گے تو یہ کنفیوشس سے معاملہ کر جڑ ہی جائے۔ اب وہ میں بات کروں تو گوتم بدھ کے بارے میں بھی ہمارے تقریباً علماء کا یقین کی حد تک ہے کہ یہ نبیوں میں سے تھے، لیکن ہم یقینی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ذکر نہیں آیا قرآن میں۔ قرآن میں تو چند ایک کا ذکر آیا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آئے ہیں، 313 رسول آئے، تو رسولوں کا بھی قرآن میں 313 تو نہیں ہے، کہیں ذکر 5-7 رسولوں کا ذکر ہے۔ اولو العزم من الرسل، ان کا ذکر آیا 5 کا، تو آخر آئے ہی ہے نا دنیا میں۔ اور گوتم بدھ کا وہ واقعہ تو میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اس کی موت کے وقت اس کا جو خلیفہ بنا ہے بعد میں نندا، وہ اس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ گوتم بدھ کا آخری وقت تھا اور پاؤں دباتے ہوئے وہ رو رہا تھا، تو گوتم بدھ نے پوچھا نندا تو کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا بدھ، میں اصل میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے بعد دنیا میں راستے کی تعلیم کون دے گا، کون سچ بتائے گا دنیا کو؟ تو گوتم بدھ کہ نندا تو نہ رو، مجھ سے پہلے کئی بدھ آئے اور چلے گئے، اور اب تو انتظار کر اس آخری بدھ کا جو ساری دنیا کو راستے کی تعلیم دے گا۔
یہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے نبی الخاتم میں یہ کوڈنگ کی ہے اس بات کی. انہوں نے کہا بتائیں نا یہ حضور کی پیشن گوئی نہیں ہے، گوتم بدھ نے نہیں دی تو اور کیا ہے؟ 600 قبل مسیح میں دے دی ہے. تو کان الناس امتم واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں. اصل میں جو ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نوع انسانی کا آغاز اندھیرے میں ہوا ہے. یہ جاہل تھا، ننگا تھا، غاروں میں رہتا تھا، اسے کپڑے پہننے کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، کچا کھاتا تھا. نوع انسانی کا آغاز ایسے ہوا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، نوع انسانی کا آغاز روشنی میں ہوا ہے، نصف النہار پہ ہوا ہے. پہلا انسان آدم ہدایت یافتہ بھی تھا اور بالباس بھی تھا. دیکھیں نا، وہ آ جاتا ہے نا کہ شیطان نے ان کا لباس اتروایا، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں دیکھو یہ شیطان کے چکر میں نہ آ جانا، یہ لباس ہم نے دیا تھا آدم کو، تو آدم کا لباس بھی اس نے اتروایا تھا، کہیں تمہارے لباس نہ اتروا دے. تو پہلا انسان ہدایت یافتہ تھا. بعد میں پھر یہ ہوا کہ پگڈنڈیاں نکلی ہیں، گمراہیاں آئی ہیں، کوئی کدھر نکلا کوئی کدھر نکلا، لیکن آغاز ایک انسان سے. سارے آدم کی اولاد ہے. ابراہیم اکارڈ کیوں، پھر آدم اکارڈ کیوں نہ ہو، اس بنیاد پر ہونا ہے. یہ تو ہے نا، ابراہیم کے ماننے والے ایک ہو جائے. تو کان الناس امتم واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. اس میں اب محذوف ہے جملہ کہ ثم اختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، لیکن یہ یہاں نہیں لکھا ہوئی بات. کان الناس امتم واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا النبیین مبشرین و منذرین. یعنی جب انہوں نے اختلاف کیا تو فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے اپنے انبیاء خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے. جب لوگوں کے اندر یہ گمراہی آئی، انہوں نے اختلاف رائے کیا، اس اختلاف کو سالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ پھر ایک کتاب بھی اتاری حق کے ساتھ، فیصلہ کن، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے جس چیز میں انہیں اختلاف تھا. فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے، تاکہ وہ کتاب اور وہ رسول کیا کرے، اس چیز میں فیصلہ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے اتارا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، یہاں فیہ سے مراد کتاب ہے، اس کتاب میں بھی نہیں اختلاف کیا، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر انہی لوگوں نے جن کو وہ دی گئی تھی. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس بھی واضح نشانیاں آ گئی تھی، جس کی مثال ہمارے سامنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کہ ان کی کتابوں میں بڑی واضح مثال تھی، انہوں نے اپنی کتاب سے اختلاف کر دیا. ان چیزوں سے انہوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کر دیا، اس سے بات نہیں مانی. کیوں نہیں مانی؟ بغیم بینہم، اس اختلاف کی بنیاد بھی بتا دی کہ آپس کی ضد نے، کہ ان کو نبوت کیوں ملے، یہ تو ہمارے پروپرائٹری رائٹس ہیں، 1400 برس سے ہم میں، 2000 سال سے ہم میں نبوت چلی آ رہی تھی، آج یہ شفٹنگ کیسے ہو گئی؟ یہ ضرور جبریل نے شرارت کی ہے. اب اس کو جواز بھی گھڑنے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ بھی بیان کرنی ہے. نبوت ہم ہی میں رہنی تھی، یہ سارا مسئلہ جبریل کا ہے. اور جبریل کو دھوکہ لگ گیا اور وہی ہمارے علاقے کی طرف لانے کی بجائے اس نے ضد کی ہے اور جا کر ادھر لے آیا. اور یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی آئیں. پھر فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو اہل ایمان تھے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس چیز میں بھی وہ اختلاف کر رہے تھے، من الحق، حق کی، سچ کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، کہ بات صحیح یہ ہے.
ان لوگوں کو ظاہر بات ہے کہ عیسائیوں میں سے بھی اور یہودیوں میں سے بھی کچھ نہ کچھ لوگ تو آئے نا جو حق پر تھے، صحیح تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے واللہ یہدی من یشاء، جو چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، جو چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو پہلا مرحلہ تو طے ہو گیا کہ سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں۔ اب اس سیدھے راستے کو جب انسان قبول کر لیتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ابتلا اور آزمائش شروع ہو گئی۔ پہلی آزمائش تھی عقلی، فکری، فطری، کہ آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ سلیم الفطرت ہیں آپ حق بات کو قبول کر لیں، لیکن قبول کرنے کے بعد پھر اگلی مصیبت شروع ہو جاتی ہے، آزمائش۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، سمجھا دیا تو اب وارے نیارے، نہیں، یہ دنیا ہم نے امتحان کے لیے بنائی ہے، آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ لیا تھا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ بس ہدایت مل گئی ہے، آپ نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، حضور صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن صحیح کہہ رہا ہے، سچی بات ہے، بس تم نے یہ سمجھ لیا اگر تو کیا سمجھ نہیں تھے، بس ہدایت مل گئی ہے، بات رہنمائی ہو گئی ہے، تم نے اختلاف کوئی نہیں کیا ہے تو چلے جاؤ گے جنت میں؟ نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تم پر وہ باتیں وارد نہیں ہوئی ہیں، وہ چیزیں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں، جو اس حق کی راہ میں آئے ہیں، پھر ہم نے انہیں آزمایا ہے، ٹٹولا ہے کہ دیکھیں یہ اپنی بات میں کتنے سچے ہیں۔ سچ کا ساتھ دینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ سچ کے ساتھ بولنا ہی نہیں ہوتا، ماننا ہی، بلکہ اس سچ کا ساتھ دینا بھی، اس سچ کے ساتھ کھڑے ہونا بھی ہوتا ہے۔ ویسے کربلا کا معاملہ چل رہا ہے تو ویسے امام حسین کی شہادت کا درس کیا ہے؟ حق کی خاطر کھڑے ہوئے، بلکہ اس شہادت میں تو درس یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بھی نہ دیکھو کتنے ہو، ڈٹ جاؤ۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیں کہ یہ آزمائش پھر آ کر رہتی ہے۔ ابھی تم تک وہ باتیں نہیں آئی ہیں، تم پر وہ حالات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں پر تھے۔ مستہم الباساء، انہیں پہنچی فقر و فاقہ، باس کہتے ہیں مالی تنگی کو، فقر و فاقہ دنیا کے مصائب، وضراء، اور دکھ بیماری، ذر کہتے ہیں کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی اس حق اور سچ بولنے کے نتیجے میں آپ کو کسی نے سر پھاڑ دیا، تپتی ریت پر لٹا دیا۔ آخر حضرت بلال کا قصور کیا ہے؟ سچ بول کے اس کے اوپر ڈٹے رہے ہیں نا۔ ابھی انہیں خانہ کعبہ میں جا کر کسی بت کو تو نہیں توڑا، نہ آقا کی کوئی چوری کی ہے، نہ اس کی عزت پر کوئی نظر رکھی ہے غلط، کیا سچ بات کی ہے؟ حباب ابن ارد کو کوئلوں پر لیٹنا پڑا ہے، اور یہی وہ سن 4 یا 5 کے واقعات ہیں کہ جب پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن اپنے عروج پر پہنچی ہے۔ بہرحال وہ زلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑے گئے پوری طرح سے، آزمائے گئے ہر طرح سے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ بھی، متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اور یہی بات تھی کہ حضرت حباب جب حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 5 میں، آپ کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف کے ساتھ ٹیک لگائے آرام فرما رہے تھے دوپہر کو، اور وہ پہنچے کہ ابھی تنہا ہے حضور، آرام کر رہے ہیں، تو میں ذرا اپنا دکھ بیان کر دوں۔ انہوں نے کہا حضور دیکھیں نا یہ میری پیٹھ کا کیا حال ہو گیا ہے، میری چربی پگھلی ہے تو کوئلے بجھے، تو اللہ کی مدد پھر اب کب آئے گی؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو. تم سے پہلے تو وہ قومیں بھی گزری ہیں کہ جس میں ایک شخص کو زندہ زمین میں گاڑا گیا کمر تک, اور اس کے زندہ شخص کے سر پر آرا رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. ویسے آپ دیکھیں حضرت یحییٰ کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ, اور حضرت زکریا کے پاس. اور وہ تو حضرت یحییٰ کا تو وہ اس رقاصہ نے کہا تھا, بادشاہ سے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس کا سر مجھے چاہیے انعام میں. بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی کرے گا, نیک آدمی ہے بھائی, ڈر گیا تھا. لیکن وہ جو رقاصہ تھی وہ مشہور, اس وقت مجھے اس کا نام نہیں یاد رہا, اس نے پھر بادشاہ سے کہا نہیں مجھے تو چاہیے, تم نے کہا جو مانگو, تو میں تو اس کا سر مانگتی ہوں, کیونکہ وہ میرے کام میں کی تنقید کرتا ہے, رکاوٹ ڈالتا ہے. اور کہا کہ ایسا بھی ہوا کہ لوہے کے کنگوں سے زندہ آدمی کی کھالیں نوچی گئی ہے, تم جلدی کر رہے ہو. تو متى نصر اللہ, کدھر ہے اللہ کی مدد. اب جب یہ وقت آ جاتا ہے مجموعی طور پہ الا ان نصر اللہ قریب, تو آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب نزدیک آیا جاتی ہے. اس کو وہ اس بات سے سمجھ لیں کہ آخری معاملہ جب ہو جاتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے دیکھا کہ اب بس ہو گئی. اللہ نے کہا کشتی بناؤ. اب وہ کشتی بھی بنا رہے ہیں تو اب اور تانے زنی ہو رہی, نہیں یہ تو بڑے میاں کا لگتا ہے دماغ چل گیا ہے, اس بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا. اللہ یہاں پینے کو پانی نہیں ہے اور صحرا میں چلیں گی کشتیاں چلیں گی. اب دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو وہی بات آ گئی کہ نہیں ہم ان کی طرح بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. اب ایمان کا تقاضا ہی کچھ ہو رہا ہے. اور اسی میں سمجھ لیں وہ جو پچھلی گفتگو تھی نا, اس کو ذرا ہم رفتہ رفتہ آگے اگر ساتھ لے کر چلیں تو ہوا کیا, مکہ میں ایمان پہلے تھا, اسلام آباد میں آیا. ہم کہتے ہیں نا ایمان کا مطلب ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. وہاں آدمی کے ایمان یہاں پہلے آتا تھا, منہ پر نکالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا تھا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھا تو کاروبار گیا, اولاد گئی, پتہ نہیں کیا کیا میرے ساتھ ہوگا. تو یہاں اس کے احساسات پہلے ہوتا تھا اور پھر منہ سے نکالتا تھا. اچھا جب مدینہ میں گئے, یہی بات ہے کہ 2 تائی قرآن 20 پارے قرآن مکہ میں نازل ہوا ہے, اس میں ایمان ہی ہے. ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ اور ایمان برسالت. یہی وجہ ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور اسلام بعد میں. تو وہ مطلب یہ تھا یہ قرآن ہے جو 20 پارے مکہ میں اترے, یہ پہلے سیکھے ہم نے, ایمان کا سبق پڑھا ہے, احکامات نہیں ہیں اس میں اس طرح سے. لیکن مدینہ میں گئے تو ایک اتھارٹی حاصل ہوئی. اتھارٹی جب حاصل ہو گئی, اب پورے قبیلے اسلام لا رہے ہیں. اب پورے قبیلے نے, اوس اور خزرج نے اسلام کا, باقیوں کو کیا پتا. انہوں نے کہا بس جی سردار جی نے کر لیا تو بس ٹھیک ہے, ہم بھی سارے مسلمان ہوتے ہیں. یا جہاں جیسے ووٹیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں قبیلے کے بڑے نے, یا سندھ میں جائیں تو سائیں نے جو فیصلہ کیا ہے بس ٹھیک ہے ہم ادھر ہی دیں گے, اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا, جو سائیں کا فیصلہ. اب وہاں کلمہ تو پڑھ لیا لیکن سمجھ ہوتے بعد میں. اب یہی حال ہوا کہ رفتہ رفتہ قانون کی اہمیت بڑھتی چلی گئی, ریاستیں قائم ہو گئیں, اسلامک سٹیٹس وجود میں آئی, تو قانون کی اہمیت بن گئی اور ایمان پیچھے ہٹتا چلا ہے. یہاں تک کہ وہ قانون بھی 1857 میں ختم. وہ جو قانونی ڈھانچہ تھا, سٹرکچر تھا, رہتا سہتا گیا گزرا, وہ بھی ختم ہو گیا. اور یہ یہاں ہی نہیں ہوا, پوری ورلڈ میں ہوا. تو یہی وجہ ہے کہ 20ویں صدی کے اندر پوری ورلڈ میں احیائی تحریکیں اٹھی ایمان کے لیے, کہ جیسے قانونی طور پر اب مسلمان رہ گئے, اب وہ قانونی بھی اجتماعی طور پر نہیں رہ گئے. لہذا وہ تحریکیں اٹھی, کہیں لیبیا میں
سنوسی تحریک، کوئی سوڈان میں مہدی سوڈانی کی تحریک، مصر میں اخوان، لبنان میں عباد الرحمن، ترکی میں وہ ان کی نورسی تحریک، سید بدیع الزمان نورسی، انہی کا یہ سلسلہ ہے نا جو آگے یہ اربکان وغیرہ اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ایران کے فدائین، اسی طرح ملیشیا انڈونیشیا کی ایک مجسومی پارٹی تھی، ایک دوسری تھی، اس کا اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، ایک وہاں کی اسلامی، اسی طرح بر عظیم پاک و ہند میں جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت۔ اچھا، باقی دنیا میں یہ ساری تحریکیں تقریباً ختم ہو گئی سوائے مصر کی اخوان کے تھوڑی بہت، باقی کئی گزری ہوگی۔ ایران میں کوئی فدائین تھے، آج کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ لبنان کے عباد الرحمن اکا دکا آدمی کہیں دنیا میں مل جاتا ہے۔ سنوسی اور سوڈانی اور یہ بھی آپ کہہ لیں اس کے نورسی تحریک جو ترکی کی ہے، وہ بھی اپنے آداب سے ہٹتے ہٹتے کہیں دور جا چکے ہیں۔ یہ علیحدہ معجزہ ہے کہ برعظیم پاک و ہند کی دینی تحریکیں تاحال موجود ہیں کسی نہ کسی شکل، لیکن یہ تحریکیں بھی اب جیسے ہم نسلی مسلمان ہیں، یہ بھی نسلی ہو گئے، قانونی ہو گئے اکثریت، کہ بھئی تم کیوں، وہ اس جماعت میں ابا جی تھے، تایا جی تھے، دوسرے تھے، اب وہ سلسلہ چلتا جا رہا۔ تو بہرحال ایک ایمان کا تقاضا جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام پر پھر وہ آخری وقت گزرا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، قال انی مغلوب، پروردگار میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، یہ میرے اوپر قابو یافتہ ہو جائیں گے، فانتصر، میری مدد فرما۔ تو پھر جاء نصرنا، پھر آئی ہماری مدد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طائف کے واقعے تک جو بھی قریش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آگے سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے اوجری پھینکی، کوئی کیا، کوئی کانٹے پھینکے، کوئی گلے میں عقبہ ابن ابی معیط نے پھندا ڈالا، کچھ نہیں۔ آخری ٹرن آیا ہے جب طائف کا، اس کے بعد خصوصی اللہ تعالیٰ کی حضور پر ذاتی حیثیت سے پھر مدد آنی شروع ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور طائف سے واپس آئے تو خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کیا، حرم میں یوں ہی آپ نے وہ تکبیر تحریمہ کہی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو جہل نے کہا، دیکھ محمد، میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا یہاں نماز نہ پڑھا کر۔ لوگوں نے بھی اکسایا، دیکھ ابو الحکم یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک دم ابو جہل دوڑا ہے حضور کی طرف کہ جا کر انہیں مارے، لیکن فوراً پیچھے ہٹایا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہ میرے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم ایک پروں والی مخلوق حائل ہو گئی تھی، اگر میں ایک ذرا آگے بڑھتا تو میری ٹکا پوٹی کر دیتے۔ پیچھے ہٹ گئے۔ سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی کیا کرے گا، اس قتل میں شامل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ اب خصوصی پروٹیکشن آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور کسی کو نظر نہیں آئے، وہ غار ثور ہو اس پورے ہجوم میں سے نکل گئے، کچھ خصوصی حفاظت شروع ہو گئی۔ اور حضور کہتے ہیں اجتماعی لحاظ سے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا اصل میں، جس کے جواب میں یہ حضور نے فرمایا کہ آپ پر ہے اللہ کے نبی، یہ خندق سے زیادہ بھی کوئی تکلیف دہ دن گزرا ہے، غزوہ احزاب سے زیادہ بھی کوئی برا دن گزرا ہے آزمائش والا؟ تو حضور نے فرمایا ذاتی حیثیت سے مجھ پر بھاری دن تھا طائف کا، بحیثیت مجموعی مسلمانوں پر سب سے بھاری دن تھا احزاب کا۔ 12,000 کے لشکر نے گھیرا ہوا، بچنے کی کوئی امید نہیں، جو کچھ منہ میں تھا، نفاق دلوں میں تھا، وہ منہ پہ آ گیا۔ اور جب وہ چلے گئے تو اب حضور نے کیا خوشخبری سنائی، آج کے بعد حالات پلٹ جائیں گے، اب قریش کبھی نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے۔ تو یہ آتی ہے بات۔ تو یہاں تک کہ پکار اٹھے وہ لوگ جو رسولوں کے ساتھ تھے،
کدھر آ گئی جی بات؟ والذین معہ متى نصر اللہ، کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، تو آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہی ہے، پہنچی جاتی ہے۔ تم کوالیفائی کرو کچھ پری ریکوزٹ سے، اگر تم نے کچھ بچا کر رکھا ہوا ہے تو پھر نہیں آنا، جب تم نے سب کچھ لگا دیا میدان میں اب اس پر چھوڑ دو۔ ہاں پلاننگ میں کوئی کمی نہ ہو، جو تم کر سکتے ہو دنیاوی اعتبار سے وہ بھی کرو۔ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ دنیاوی اعتبار سے جو آپ کو اسباب وسائل جو چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری کریں، بھروسہ ان پہ نہ کریں، بھروسہ اللہ پہ، تکیہ اس پہ ہو، لیکن ان چیزوں میں بھی کوئی کمی نہ رہے۔ یہ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے کہ تم جو کر سکتے تھے آخری انسانی حد تک تم کر گزرے، اب اللہ کی مدد ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ ہے۔ اب یہ دیکھیں سوال اندر سے پیدا ہوتا ہے، جب ایمان آتا ہے نا تو کیا اور خرچ ہے، قل لاف، بلکہ نہیں ابھی یہاں یہ بات نہیں آئی۔ یسألونک ماذا ینفقون، تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ ان سے کہیے جو بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، فللوالدین، اپنے والدین کے اوپر بھی خرچ ہوگے، والاقربین، اور اپنے قرابت داروں پر، والیتامى، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور راہ چلتے مسافر پر، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی کوئی تم نیکی کا کام کرو گے۔ ظاہر ہے کسی کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، وہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نیکی کا کام عملاً کرے، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بات آ جائے گی، تو گھبراؤ نہیں۔ جو بھی تم اللہ کی راہ میں کرو گے، خرچو گے، اپنے والدین کی خدمت کرو گے، ایک آدمی پیسے سے کر رہا ہے، ایک عملاً کر رہا ہے، تو قرابت داروں کی جو بھی تم ہیلپ کرو گے، راہ چلتے مسافروں کرو، جو نیکی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جائے گی۔ اس کو خالی پیسے تک ہی محدود نہ رکھو، بس یہیں تک کر لے پھر، کہ ابھی ہے وقت، ٹائم ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب آگے اب ذرا انفاق کے ساتھ وہ جوڑا کہ یہ جو قتال کا ہوتا ہے معاملہ یا جنگ کا ہوتا ہے، یہ بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی ملک جنگ لڑنے کی صلاحیت اسی وقت رکھتا ہے کہ جب اس کے پاس پیسے ہو، خزانہ بھرا ہو۔ جنگیں بغیر پیسے کے بہت خرچہ ہوتا ہے، اس پہ نہیں لڑی جا سکتی، لہٰذا جب یہ والا معاملہ آتا ہے تو اس کے لیے پھر پیسے لگانے پڑتے۔ اب بات آئی کتب علیکم القتال، یہ جنگ تم پر فرض کر دی گئی ہے، وہو کرہ لکم، اور تمہیں اچھا نہیں لگا، تمہیں یہ پسند نہیں ہے، تو دیکھو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بڑی اچھی لگتی ہو، محبوب ہو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے شر ہو، وَاللَّهُ عَالَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اچھا اس بات کو سمجھ لیں کہ بلکہ آسان مثال دے دیتے ہیں، کسی کے جسم میں کوئی پھوڑا ہو کینسر کا، اپنا وجود کو کٹوانے کو تو تیار نہیں ہوتا، پسند نہیں ہے کوئی آپریشن ہو، لیکن زندگی بچانے کے لیے کرنا پڑتا ہے نا آپریشن، وہ پھوڑا پھنسی کوئی گلٹی نکلوانی پڑتی ہے، کوئی بائی پاس کروانا پڑتا ہے۔ اسی طرح نوع انسانی کا گند صاف کرنے کے لیے یہ آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے قتال کا۔ اور اس کے پس منظر میں کیا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت تو دے دی تھی، حکم ابھی نہیں دیا تھا۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، یہ سورہ حج میں بات آ گئی تھی۔ یہ آیات چونکہ ابھی غزوہ بدر سے پہلے کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات، جیسا کہ میں نے عرض کرتا ہوں بار بار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف بھیجی،
تو ان میں سے ایک واقعہ یہ نخلا کا پیش آیا، اور اس وادی نخلا پورا مکہ کراس کر کے دوسری طرف ہے مدینہ سے۔ تو وہاں جو وہ کچھ صحابہ اترے ہیں حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں، تو پہلا ان کا مشرکین سے مدبھیڑ ہوئی اور پہلا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ہو گیا۔ اور ادھر سے رجب کا چاند نظر آ چکا تھا، مسلمانوں کا خیال تھا کہ ابھی دن ہے باقی ایک، لیکن رجب کا چاند نظر آ گیا۔ تو اس سے ایک بڑی افراتفری مچی کہ یہ مسلمانوں نے تو حرمت والے مہینے کا لحاظ بھی نہیں کیا، اور انہوں نے حرمت والے مہینے میں قتل کر دیا۔ اب اسی پر پیچھے آیات آئی تھی کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان میں قتال کیسا، اب یہاں پھر دوبارہ وہ سوالات ابھی آگے ساتھ آئیں گے کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنی کیسی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ اصل میں اللہ نے انہیں ایک مہلت دی ہوئی تھی، ایک پروٹیکشن دی ہوئی تھی، ایک چادر تھی جس کے اندر وہ سیف تھے۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں ان کے قافلے آتے جاتے تھے، تجارت ہوتی تھی، کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم تھا کہ یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ جب انہوں نے اس حرمت والے چادر کو خود ہٹایا ہے اپنے اوپر سے، تو اب تم لحاظ نہ کرنا، خود نہ ہٹانا۔ اچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہو گیا تھا، یہ والی بات تو ساری ہم تفصیل سے پڑھ آئے تھے، یہاں سوال یہ پیدا ہو گیا تھا خود مسلمانوں نے یہ کر دیا تھا، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کے اس عمل کو آن کیا۔ سادہ لو مسلمان جو تھے، شریف النفس بھی تھے، ان کے دلوں کے اندر بھی یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کیا، حرمت والے مہینے میں جو ہے وہ ایک مشرک کو قتل کر دیا۔ ایسا تو کبھی زمانہ جاہلیت میں نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو آن کیا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ انہوں نے کہا، ان کی کوشش کو دیکھو، ان کی محنت کو دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر وہ کہاں گئے، کیسے گئے۔ تو اگر یہ بات ہے تو اللہ نے یہ فرض کر دی، کیونکہ اس میں سے پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے قتل کر دیا، اس کا نتیجہ تم سمجھتے ہو کیا ہوگا؟ قریش سے جنگ ہوگی، اور قریش سے جنگ کرنا اپنے آپ کو شیر کی کچار میں منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ظاہر ہے ان کا بندہ مارا گیا، بدلہ تو وہ لیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ کے اندر فضا جو ہے وہ ڈوز کے کنٹرول میں، ہر معاشرے میں کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ ہاکس ہوتے ہیں۔ ہاکس کا ہوتا ہے مارو پیٹو جلاؤ گراؤ کر دو۔ اب وہ جیسے آپ سمجھتے ہیں نا، کشمیر کمیٹی کا بھی معاملہ ہوا، وہ بنائی ڈوز نے تھی، قابض اس کو کر لیا ہاکس نے، اس پہ آ گئے۔ تو وہاں بھی کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے ہیں مکہ سے مدینہ، تو ابو جہل وغیرہ کا خیال تھا پیچھا کریں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ حکیم ابن حزام، عتبہ ابن ربیعہ، ان سب نے کہا کہ دیکھو تمہارے سر سے بلا ٹلی، چھوڑو پیچھے کرنے کو۔ جو دعوت لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں وہ باز نہیں آئیں گے، تو عرب ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو تمہیں خام خواہ اپنے بھائیوں کے خونوں سے اپنی تلواروں کو رنگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم چپ کر کے بیٹھو یہاں پہ۔ اب ان کی تقاریر، باتیں اتنی مؤثر تھی کہ معاشرے میں ہلچل نہیں پیدا ہوئی۔ اس پر ابو جہل نے سوال کیا، اگر محمد غالب آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تم ابھی کہہ رہے ہو کہ چھوڑ دو، عرب ان کا کام تمام کر دیں گے، اور اگر یہ غالب آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو عتبہ نے کہا تم اور میں کہاں ہوں گے، ہم بوڑھے ہیں، تو محمد ہیں کون صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے ہی بھتیجے ہیں نا، بیٹے ہیں۔ اگر عربوں پر غالب آ گئے تو ہماری نسلوں کی حکومت ہوگی، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تو بڑی عمدہ اور حکیمانہ باتیں۔ لیکن یہ واقعہ جب ہوا ہے، اور وہ عبداللہ مخزومی جب اپنے بھائی کے خون آلود کپڑے لے کر حرم میں گیا ہے، اور ادھر سے عین اسی وقت ابو سفیان کا قاصد آیا ہے کہ قافلے کو خطرہ ہے، بچاؤ، تو مکہ میں جنگ کی فضا پیدا ہو گئی، کرائی وار۔ اب عبداللہ، وہ کیا کہتے ہیں، ابو جہل نے عتبہ ابن ربیعہ کو جو میسج بھیجا ہے کہ تم جو باتیں کرتے تھے اب دیکھ لو، آ کر یہاں مار گئے۔
تو مکہ کے اندر جنگ کی فضا پیدا ہوئی اور 1400 بندے لے کر پھر ابو جہل نکلا ہے یہ انتقام لینے. تو بہرحال یسألونک عن الشہر الحرام، چونکہ یہ میں نے وضاحت کر دی ہے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے. کل قتال فیہ کبیر، اے نبی ان سے کہیے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، یعنی اچھی بات نہیں ہے، بڑی بری حرکت ہے اس میں جنگ کرنا. لیکن وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کا کفر کرنا. مسجد حرام کا کفر کیا؟ وہاں شرک کا اڈا بنا رکھا ہے، بت رکھے ہوئے ہیں تم نے، اللہ کے توحید کے گھر کو تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں. وَإِخْرَاجُ آلِهِ، اور اس کے گھر والوں کو وہاں سے نکالنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے نکلنے پر وہاں سے مجبور کیا؟ منہ، اس سے، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑی بات ہے. جنگ کرنا حرمت والے مہینے میں بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات ہے. تم یہ دیکھو کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں. تم یہ جو کہہ رہے وہ خانہ کعبہ کے متولی ہے، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ چیزیں سامنے نہ لاؤ، یہ دیکھو کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ان کی حرکتیں کیا ہیں. تو اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے. ہر وہ شے جو انسان کو دین کے اوپر نہ چلنے دے، اللہ کے دین کے اوپر، وہ فتنہ ہے. اور دنیا میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی حکومت، اللہ کی حاکمیت نہیں. کوئی آدمی اس کی عبادت کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دین اللہ کا ہو. اللہ کی کسی آدمی کی عبادت کامل نہیں ہو سکتی. اور وہ عبادت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. کیسے آپ کر سکتے ہیں اللہ کی فرما برداری؟ اسٹیٹ بینک کی آپ نے وہ بجٹ کے دوران بار بار وہ پڑھی لی تھی نا کہ سود کی شرح یہ ہے. آپ چاہے براہ راست نہیں ہے، لیکن جو آٹا لے کر آ رہے ہیں، ماچس کی ڈبیا لا رہے ہیں، جس نے وہ فیکٹری لگائی ہے بینک سے لون لے کے، وہ اس کی پرائس پر وہ ایڈ کرتا ہے سود. آپ براہ راست نہیں بھی دے رہے، لیکن کون سی شے ہے جو اس سے بچی ہوئی ہے؟ یہ اس کی لائٹ میں ہم بیٹھے درس دے رہے ہیں تو یہ سود پر نہیں ہے. سارا سلسلہ چل رہا. ہر وہ شے جو آپ کو اللہ کی بندگی سے روکے کامل بن، وہ فتنہ ہے، اور یہی آزمائش ہے. والفتنۃ اشد من القتل، اور یہاں یہ بات یہ ہم پڑھائے تھے، اور یہاں کیا آ گئی؟ والفتنۃ اکبر من القتل. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہیں امن ہے، سکون ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ آج کی دنیا میں یہ بات سمجھنی زیادہ آسان ہے. کہیں ڈاکوؤں نے ایکا کر لیا ہو، کچے کے ڈاکوؤں نے، ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب جو ہے نا وہ ہنس رہے ہیں، اور وہ کہیں کہ ہم امن سے رہیں گے، صلح سے رہیں گے، اور وہاں امن ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امن ہے، وہ پوٹینشل ڈینجر ہے. جیسے آج کی دنیا میں کیا ہے، پریمپٹ کرنا، ری ایکشن، کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، ہم پہلے سے ایکشن لیں گے. انڈیا نے بھی یہی لیا تھا نا. تو آج کی دنیا کی جو پریم ڈاکٹرائن ہے وہ اسی فلسفے کے تحت ہے کہ کہیں کوئی خطرہ ہے تو کھولیے، چاہے ابھی وہ خطرہ سامنے نہیں آیا، امن ہے، سکون ہے. کہیں ایک کمرے میں سارے سانپ رہ رہے ہیں مل جل کر سکون سے، تو پوٹینشل ڈینجر ہے. تو اگر دنیا میں اللہ کی حکمرانی نہیں ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے، نو انسانی کے لیے خطرہ ہے. اور وہ خطرہ کیسے کیسے واضح ہوگا ابھی یہ وقت نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی وہ محفل میں ہم ڈسکس کریں گے. یہاں ابھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں صرف آیات کو. وَلَا يَزَالُونَ، اور یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، يُقَاتِلُونَكُمْ، تم سے جنگ کرنے کے لیے. انہیں موقع ملے تو یہ کبھی باز نہیں آئیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیرتے ہیں.
اس وقت تک یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان استطاعوا، اگر ان کے اندر استطاعت ہو، ہمت ہو، تو یہ کر گزریں گے. رکے ہوئے تبھی تک ہیں جب تک کہ نہیں ہے. انڈیا کیوں رک گیا ہے؟ اگر اس کے اندر استطاعت ہوتی تو جو ادھر لگا تھا وہ ادھر کام آج ایران سے زیادہ یہاں تباہی چڑھ چکی ہونی تھی، نقصان ہو چکا ہونا تھا. اور نہ سمجھ آئے تو کسی کو یوں بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کشمیر سے فوج بلا لیتے ہیں، آپ جانے وہ چلے، تو کیا مقابلہ کر لیں گے؟ غلطیاں ٹھیک ہے دونوں طرف ہیں، لیکن ایک ریئلٹی بھی سمجھنی پڑتی ہے کہ کیا ہے کیسے ہے. بہرحال تو اچھی طرح سے سمجھ لو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی تم میں سے پھر جائے اپنے دین سے. جب یہ تقاضے آئیں اور وہ پھر جائے. جیسے اس کا آخری تقاضا یہ، ذرا اس کو جنگ کے ساتھ جوڑ لیں. یہ وہ سورہ انفال اور سورہ محمد میں یہ جو بات آئی تھی کہ جو کوئی دوران جنگ جس نے پیٹھ دکھائی اس کے لیے کیا ہے؟ آگ. یہ کوئی منہ سے پھرنا نہیں ہے کہ کلمے سے پھرا ہے، عمل سے پھرا ہے. جب اس دین کا تقاضا آ گیا اب اس سے پیچھے ہٹا ہے، اور اس کا ٹاپ کا تقاضا جنگ ہے. اسی لیے وہاں یہ وضاحت کی گئی کہ جو جنگ سے جس نے منہ موڑا، الا یہ کہ وہاں 2 شرطیں بیان کی گئی تھی کہ پیچھے ہٹنے کی 2 شرطیں، کہ تم کوئی ٹریپ میں لا رہے ہو دشمن کو پیچھے ہٹ کر، یا جا کر دوسری سائیڈ سے کسی اور دستے کی مدد کے لیے یا اس سے مل کر کوئی حملہ کرنا. اس کے علاوہ تم پیچھے ہٹے تو کوئی معافی اللہ نے کہا نہیں ہے. وہ تو ٹاپ کی بات کر دی. اسی طرح دین کا تقاضا آ جائے اور آپ پیٹھ دکھا دیں تو یہ منہ سے آپ باقی رہیں گے، یہاں سے کلمے کا انکار نہیں ہوگا. یہ تو دیمک بھی بہت سمجھدار ہے، اسے بھی پتا ہے کہ اگر میں نے باہر والا چھلکا لکڑی کا کھا لیا تو سب پتہ چل جائے گا. وہ بھی اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے دروازے کو، کہ باہر قانونی طور پر دروازہ برقرار رہے. جس دن وہ چھلکا ہٹتا ہے پھر آپ ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے، پھر نہیں بچت ہوتی اس کی. تو یہ قانونی چھلکا برقرار رہتا ہے. اور مر گیا اس حال میں فیمت فہو کافرون، کہ وہ کافر ہی تھا. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اعمال اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حبط کر لیے جائیں گے. مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی کتنی ہے وہ جی؟ 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے اجر. اور مسجد نبوی میں 50، اور اگر حضور کی امامت میں پڑھی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ لیکن دین کے تقاضوں سے پھرا، اور اس کا وہ پھرنا غزوہ احد میں اوپن بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اگر یہ دین کے تقاضے پورے کرنے کو تیار نہیں ہو تو اعمال تم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، عمرے کیے، سب اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہ لوگ ہوں گے آگ والے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بلکہ اس میں ایک آیت میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، اور آگے چونکہ بالکل نیا مضمون شروع ہو جائے گا اور وہ آپ کے لیے بڑا دلچسپ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. اب یہ سمجھ لیں یہاں پر بات کہ ان 8 مہمات میں حضور نے کسی انصاری صحابی کو شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو جتنی مہمات آپ نے بھیجی مہاجرین کی بھیجی، چونکہ ان سے معاہدہ ڈیفنس کا تھا مدینہ والوں سے
کہ مدینے پر اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو مل کر کریں گے، باہر کا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے مشاورت چاہیے، مجھے مشاورت چاہیے، تو اس پر پھر سعد بن معاذ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ آپ کا خطاب رخ ہماری جانب ہے، تو حضور بھول جائیے اس معاہدے کو جو ہم نے کیا تھا، اب ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اور آپ اگر کہیں گے تو برق الغماد تک ہم اپنے گھوڑے اڑا دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے تمتما اٹھا اور آپ نے آغاز کیا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست نہیں پوچھا کہ نہیں اور مشورہ دو، اور کوئی دو، اور کوئی دو، کہ لوگ ذرا خود دل سے والنٹیئرلی آ گیا ہے۔ تو جہاں ذرا یہ اس بات کی شہادت ہے کہ یہ والی جو جنگ کی بات ہو رہی ہے اور غزوہ وہ وادی نخلہ والے واقعے سے جوڑا ہے، وہ کیا ہے؟ والذین ہاجروا، یعنی یہ ان مہاجرین کے متعلق ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی یہ والا جو معاملہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، یہ مہمات 8 جو گئی ہیں، اور جن میں سے یہ نخلا کا واقعہ ہوا۔ بات وہاں سے یسألونک عن الشہر الحرام سے شروع ہوئی، ختم آ کر یہاں اب اس کو کلوز کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ کی رحمت کے سارے امیدوار ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ پری کوالیفیکیشن ہے، کچھ کرو گے تو پھر اس کے بعد ہے نا کہ رحمت کے امیدوار بنو گے۔ تو یہ جنہوں نے اتنی جد و جہد کیا یہ رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربانی، اس راہ میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائے گا شراب کا مسئلہ اور جوئے کا، یہ انشاءاللہ العزیز پھر اگلی دفعہ سے اس کو مسئلہ کریں گے، جو پوچھا گیا ہے سوال اس پہ۔